جو خربوزہ ہے یہ کس قدر اپنے اندر افادیت رکھتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے یا اسی طرح معدے کے لیے، اس حوالے سے بھی آپ بیان کر دیجئے کہ خربوزے کے کیا کیا فوائد ہیں اور ان سے ہم کس طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ خربوزہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا پھل دیا ہے ہمیں، اور خربوزے کی افادیت بہت زبردست ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ایک تو سستا ہوتا ہے، ہر عام غریب انسان یہ کھا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں جو سب سے اچھا خربوزہ ہے وہ عارف والے کا ہوتا ہے، یا لاہور میں ایک برکی ڈیارہ مشہور ہے، لاہور کا ہوتا ہے۔ تو یہ کافی میٹھا ہوتا ہے اور مزیدار بھی بہت ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ خربوزے کے جو کیمیائی اجزاء ہیں نا اس میں جو پائے جاتے ہیں، خربوزے میں لحمیات، کاربوہائیڈریٹس، فولاد، تانبا، وٹامن اے اور بی اور وٹامن ڈی یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور اس میں فاسفورس، پوٹاشیم اور کیلشیم، گلوکوز اور روغن، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے فوائد میں جو میں نے اس میں دیکھا ہے سب سے بڑا فائدہ تو یہ قبض کشا بہت کمال ہے، کیونکہ یہ ملین ہے، اس کا مزاج میٹھا ہو تو گرم تر بنتا ہے۔ تو گرمی تری سے جن لوگوں کے اندر خشکی ہے، قبض کی شکایت رہتی ہے، بواسیر کے مریض ہیں، خشکی کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتی ہے، تو ان کے لیے خربوزہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح۔ تو قبض کے لیے اس کا استعمال کیا ہے کہ روزانہ اس کو کھانے کے بعد اگر استعمال کیا جائے، دوپہر کے کھانے کے بعد روزانہ کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کو نہار نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہی خربوزہ کھا لیں گے تو اس کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کا منہ پک جاتا ہے اور یہ آنتوں کے اندر بھی انفیکشن پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا بہت بڑا استعمال ہے وہ ہے پتھری میں۔ اگر آپ کو گردوں کے اندر پتھری ہے یا پتے کے اندر بھی پتھری ہے تو اس کے لیے بھی بڑا زبردست ہے۔ اس کو آپ خربوزہ کھانے میں بھی استعمال کریں کثرت سے ہر کھانے کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بیج ہے، تخم ہے اور اس کا چھلکا ہے، اکثر لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اگر آپ موسم میں اس دفعہ خربوزے کھائیں تو خربوزے کے چھلکے اور خربوزے کے بیج جو ہیں، تخم ہے، ان کو خشک کر کے رکھ لیں۔ جو بھی آپ کے پاس پیشنٹ ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو پتھری کی شکایت ہو گئی ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے، آپ نے اس کو قہوہ بنا کے دینا ہے، اس میں آپ نے تخم خربوزہ لینا ہے، خربوزے کے چھلکے لینے ہیں، اس کے بعد پکھڑا، خارخس بھی کہا جاتا ہے اسے، وہ لینا ہے، اس کے بعد دال کلتھی لینی ہے۔ ان ساری چیزوں کا اگر چھلیوں کے بال مل جائیں، ان ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا لے کے آپ نے 1.5 یا 2 لیٹر پانی میں ابال لیں، پورا دن یہ پانی پئیں، تو انشاءاللہ میں 100% کہتا ہوں، اور میرے پاس کتنے ہی مریض اس کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے کہ اس کا پانی اگر آپ 1 سے 2 ہفتہ پی لیں تو گردوں کے لیے بھی بہت کمال ہے، اور پتھری کو تو یہ انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں نکال دے گا۔ اگر چہرے کے اوپر چھائیں ہوں یا دانے ہوں، ان کے لیے بھی بڑا زبردست ہے، اس کا لیپ بنا کے آپ کر سکتے ہیں۔ خربوزہ اس کا آپ گودا لے لیں ½ کلو، اس میں آپ 10 گرام زیتون آئل ڈال لیں اور 10 گرام ہی کیسٹر آئل ڈال لیں۔ یہ ڈال کے تو اس کو آپ گرینڈ کر لیں، گرینڈ کر کے آپ اس کا لیپ کر لیں جیسے اپٹن لگاتے ہیں۔ آپ چند دن کریں گے اس کا لیپ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ خوبصورت بھی ہو جائے گا، اور جو چہرے کے اوپر چھائیں ہیں، دانے ہیں، اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی موسمی پھل ہے، جب اس کا موسم آئے تو آپ بجائے دوائیوں کے آپ پھل کو اچھے طریقے سے کھائیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پھل نیا آئے تو اس وقت نہیں کھانا چاہیے، جب پختہ ہو کے مارکیٹ میں آ جائے تب کھانا چاہیے۔ بعض عورتیں جب فیڈ کرواتی ہیں بچے کو تو ان کا دودھ کم ہوتا ہے، بچہ اس سے اچھے طریقے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو اگر وہ خربوزے کا استعمال زیادہ کر دیں، صبح دوپہر شام دن میں 3-4 دفعہ خربوزہ کھائیں تو 4-5 دن یا ہفتے میں ان کی جو دودھ والی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور بچہ جو ہے وہ پیٹ بھر کر اپنا کھانا لے لے گا۔ تو اس میں کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔